رمضان کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کی پوری زندگی رمضان کے جیسے گزرے. جس طرح ہم اول وقت مسجد کو آیا کرتے ہیں اور صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی ایسے ہی گزرے. اگر ایسے نہیں گزرے گی تو بھی سمجھو کہ رمضان کے مقصد کے بالکل منافی ہے. فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک قیمتی، مبارک اور بڑی سعادت والا مہینہ، رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا تھا. اب یہ مبارک مہینہ ہم کو داغ جدائی اور داغ مفارقت دے رہا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس مبارک مہینے سے صحیح معنی میں استفادہ کیا. ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں جو خوشخبریاں بیان فرمائی ہیں وہ اس کے مستحق ہو گئے. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے جسے ہم جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ جمعۃ الوداع ایک لحاظ سے ہمارے لیے خوش آئین بھی ہے، خوشی اور مسرت کا پیغام دینے والا بھی ہے، اور ایک اعتبار سے غم اور افسوس کا پیغام دینے والا بھی ہے. خوشی اس اعتبار سے جنہوں نے اس مبارک مہینے کے تقدس کو اور اس کی عظمت کو جانا اور پہچانا اور روزوں کا اہتمام کیے اور قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیے. ظاہر ہے یہ جمعۃ الوداع اور یہ مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے کا اختتام ان حضرات کے لیے بڑا خوش آئین ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں جو خوشخبریاں، جو فضیلتیں، جو بشارتیں اس مہینے سے متعلق بیان فرمائی ہیں وہ اس کے مستحق ہو گئے. لیکن جنہوں نے اس مہینے کے تقدس کو سمجھا ہی نہیں، اس کی عظمت کو جانا اور پہچانا ہی نہیں ہے اور اس مبارک مہینے کو ایسے ہی گزار دیا جیسے اور مہینوں کو ہم گزار دیتے ہیں،
نہ روزوں کا اہتمام، نہ نمازوں کا اہتمام، نہ قرآن شریف کی تلاوت، نہ ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوگی۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھتے ہیں، پہلے زینے پر قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کبھی خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھتے ہیں تو آمین نہیں فرماتے، لیکن آج عجیب بات ہے کہ منبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین فرمایا۔ ہمت کر کے حضرات صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، جب میں منبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے ایک بد دعا فرمائی تھی۔ وہ بد دعا یہ ہے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ اور برباد ہو جائے جس نے رمضان کا مقدس مہینہ پایا اور پانے کے بعد بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو، ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اس مبارک مہینے کا استقبال کیے اور اس مبارک مہینے کی صحیح معنوں میں قدردانی کی؟ بڑی وعیدیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں احادیث مبارکہ میں۔ تو بہرحال یہ جمعۃ الوداع ایک لحاظ سے ہمارے لیے خوشائن بھی ہے اور ایک لحاظ سے غم اور افسوس کا پیغام دینے والا بھی ہے۔ اب یہ مبارک مہینہ اب ہم کو داغ جدائی اور داغ مفارقت دے رہا ہے۔ رمضان صرف ایک مہینے کے مسئلے کا نام نہیں ہے۔ رمضان زندگی بھر دین و اطاعت پر برقرار رہنے کا نام ہے۔ امت کا المیہ ہے کہ لوگوں نے رمضان کو ایک سالانہ میلہ بنا لیا ہے۔ رمضان آتا ہے تو ہر چیز عروج پر آتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ تلاوت قرآن شریف کا اہتمام ہوتا ہے اور بہت سے اچھے کام ہوتے ہیں، لیکن جب رمضان چلا جاتا ہے تو وہ ساری چیزوں سے دوری ہو جاتی ہے۔ نمازوں کا اہتمام بھی نہیں ہوتا، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام بھی نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، یہ رمضان کے مقصد کے بالکل منافی چیز ہے۔ رمضان کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ایک بندہ اپنی بقیہ پوری زندگی رمضان کے جیسے گزارے۔ جس طرح وہ رمضان میں تہجد کا اہتمام کرتا تھا، صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا تھا، کار خیر کرتا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا اور بہت سے اعمال خیر کا ذخیرہ وہ اپنے پاس جمع کرتا تھا، اسی طرح وہ بقیہ ایام میں، بقیہ مہینوں میں بھی اس کی زندگی اور اس کے اعمال رمضان کے جیسے گزرے، رمضان کے ذریعے سے تو یہ چاہا جا رہا ہے۔ مجھے اس موقع پر حیدرآباد کے مشہور واعظ علامہ حسام الدین فاضل علیہ الرحمہ نے عیدگاہ میں عید الفطر کے موقع پر مسلمانوں کی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا تھا، بڑی عجیب بات انہوں نے فرمائی تھی، اے لوگو، جب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرات صحابہ میں کھلبلی مچ گئی، حضرات صحابہ بے چین و بے قرار ہو گئے، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، حضرات صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور بعض حضرات صحابہ کو جب انتقال کی اور آپ کے پردہ فرما جانے کی اطلاع ملی تو انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا فرمائی، اے اللہ، میں نے ان آنکھوں کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بنایا تھا، اب اللہ کے نبی ہی اس دنیا میں نہیں رہے تو میں آنکھیں لے کر کیا کروں گا۔ اتنی محبت تھی حضرات صحابہ کو۔ یہ ہوتے ہوتے انتقال کی اطلاع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی اور حضرات صحابہ ہمت کر کے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ عمر فاروق،
اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اتنا سنتے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ محمد اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لیکن اس وقت صبر و استقلال کے پہاڑ یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کے انتشار ذہنی کو دیکھتے ہوئے بڑا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے لوگوں سن لو، جو کوئی محمد کا پرستار تھا، محمد کو پوچھنے والا تھا، اچھی طریقے سے سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، پھر کبھی اس دنیا میں لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ جو اللہ کا پرستار ہے، اللہ کو پوجنے والا ہے، وہ اللہ ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے وہ ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، میں بھی رمضان کے ان پجاریوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں جو رمضان کے پرستار تھے، رمضان کو پوجنے والے تھے، سن لو کہ رمضان چلا گیا، پھر نہیں معلوم کہ تمہاری زندگی میں رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ کتنے لوگ تھے میرے دوستو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ موجود تھے، نمازوں کا اہتمام کیے، تلاوت قرآن شریف میں مصروف رہے، لیکن وہ اس مبارک مہینے میں نہیں رہے، ہمیشہ کے لیے ہم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو انہوں نے اس موقع پر فرمایا، میں بھی رمضان کے ان پرستاروں سے یہی کہنا چاہتا ہوں جو رمضان کے پرستار تھے، تو سن لو کہ رمضان چلا گیا، پھر نہیں معلوم کہ تمہاری زندگی میں رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ لیکن جو اللہ کے پرستار ہیں، اللہ کو پوچھنے والے ہیں، وہ اللہ رمضان میں بھی موجود ہے، غیر رمضان میں بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندے سے پوچھے قیامت کے دن، بندے ذرا یہ تو بتا دے تو رمضان کی عبادت کرتا تھا کہ میری عبادت کرتا تھا؟ اگر تو میری عبادت کرتا تھا تو رمضان میں بھی کرنا چاہیے تھا، غیر رمضان میں بھی کرنا چاہیے تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تو رمضان کا پرستار تھا، جا اسی سے اجر طلب کر لے، تو اس وقت ہمیں اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا میرے بھائی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، رمضان کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کی پوری زندگی رمضان کے جیسے گزرے۔ جس طرح ہم اول وقت مسجد کو آیا کرتے ہیں اور صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی ایسے ہی گزرے۔ اگر ایسے نہیں گزرے گی تو پھر سمجھو کہ رمضان کے مقصد کے بالکل منافی یہ چیز ہے۔ تو رمضان رخصت ہو رہا ہے، تو رمضان کے بعد ہمیں دو کام بڑے اہتمام سے کرنا ہے۔ ایک تو نمازوں کا اہتمام کرنا، اور دوسرا ایک کہ قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف رہنا، اس کو پڑھتے رہنا۔ دوسرا کام جو ہمیں رمضان کے اختتام سے قبل کرنا ہے وہ ہے صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام کرنا۔ رمضان المبارک کے اختتام کو 2 دن باقی تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ان آیات کے سلسلے میں کثیر بن عبداللہ بن عمر عن ابیہ عن جدہ کی روایت ہے کہ حضرات صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کہ اس آیت کا مصداق کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کا مصداق صدقہ فطر ہے۔ رمضان کے اختتام کو 2 دن باقی تھے تو سورہ اعلیٰ کی آیت نازل ہوئی، قد افلح من تزکا۔ اس آیت کا مصداق صدقہ فطر ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، صدقے کے بڑے فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمائے، ارشاد فرمائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، الصدقۃ ترد البلاء۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے کی وجہ سے جو بلائیں مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں وہ بلائیں اور مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی،
کہ صدقے کی وجہ سے 70 بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم کرتے کیا ہیں؟ صدقہ کب کرتے ہیں؟ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اس وقت صدقہ کرتے ہیں۔ کرنا چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ آدمی ایک معمول بنائے، جب بھی گھر سے نکلے صبح میں تو اپنی استطاعت کے مطابق 5 روپے 10 روپے جو بھی ہو سکتا ہے کہ گزرنے والے کو راستے میں اگر کوئی دکھ گیا ہے اس کو ہم دے دیں، یا اپنے گھر میں ایک ڈبہ بنا لیں صدقے کا۔ روزانہ جب ہم اپنے گھر سے نکلیں تو ایک صدقے کی نیت سے 10 روپے ڈال دیں، 20 روپے ڈال دیں۔ جو آنے والی جو مصیبتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ٹال لیتے ہیں، لیکن ہم یہ کام تو نہیں کرتے، اور بیمار ہو جاتے ہیں تو دواخانوں سے رجوع ہوتے ہیں اور علاج کے سلسلے میں لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا علاج نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے صدقے میں وہ تاثیر رکھی ہے میرے بھائی، لا علاج بیماریوں کا حل صدقے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ کینسر کا علاج اور بہت سی جو بیماریاں جو لا علاج ہیں وہ صدقے کے ذریعے سے کیا ہے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ سعودی عرب میں ایک مصری عالم صاحب صدقے کی اہمیت پر تقریر کر رہے تھے۔ بازو میں ایک مصری شخص بھی بیٹھا ہوا تھا جو ان کی تقریر کو سن رہا تھا۔ جب تقریر ختم ہو گئی تو وہ مصری شخص وہ عالم صاحب سے اپنا قصہ بیان کرنے لگا۔ بڑا عجیب و غریب قصہ ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اصل میں ہارٹ اٹیک کا مریض تھا، اللہ نے مجھے کافی مالدار بنایا تھا اور میں بہت جگہ علاج کیا لیکن مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ لوگوں نے کہا، ڈاکٹروں نے کہا بالکل تمہاری آخری زندگی ہے، تمہاری آخری سانسیں چل رہی ہیں، پتہ نہیں کہ موت کا فرشتہ کب آئے اور تمہاری روح قبض کر دے۔ میں بڑا پریشان رہتا، مغموم سا رہتا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا تو آنکھوں میں آنسو روا ہوتے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تو میرے 2 احباب اور رشتہ داروں نے مجھے اطلاع دی کہ یہاں تو تمہارا علاج ہونے والا نہیں ہے، ایک ہی جگہ ہے جہاں تمہارا علاج ہو سکتا ہے، وہ ہے امریکہ۔ امریکہ جاؤ، شاید وہاں تمہارا علاج ہو جائے۔ چونکہ اللہ نے مجھے مالدار بنایا تھا، علاج کی غرض سے میں امریکہ پہنچا۔ ڈاکٹروں نے میرے چیک اپ وغیرہ کیے اور دیکھ کے کہنے لگے کہ مرض تو تمہارا بڑا سنگین ہے، خطرناک ہے، اور ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا کہ کچھ دوائیں ہم تم کو تجویز کرتے ہیں، یہ دوائیں استعمال کرنا، اور ہر 6 مہینے پر اپنے وطن سے امریکہ کو تم کو آنا پڑے گا، پھر چیک اپ کرانا پڑے گا۔ وہ شخص دوائیں لے کے آیا، آ کے اس کو استعمال کرنے لگا تو وہ خود وہ مصری شخص کہتا ہے کہ دواؤں کے استعمال کے نتیجے میں مجھے کچھ تھوڑا سا فائدہ نظر آنے لگا، کچھ تھوڑا سا، پورا نہیں۔ بہرحال ایک کشمکش والی زندگی چل رہی تھی، موت و حیات کی کشمکش میں چل رہا تھا۔ ایک دن مغموم سا بیٹھا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے کھیل رہے تھے، بچوں کو دیکھتا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، پتہ نہیں میری روح کب قبض ہو جائے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہی سوچتا رہا۔ تو میرے دل میں خیال آیا، چلو مرنا تو یقینی ہے، جانا تو سب کو ہے، بہت دن ہو گئے میں گوشت نہیں کھایا، ذرا گوشت کھا لو۔ اس نیت سے میں قصاب کی دکان پہ پہنچا گوشت لینے کے ارادے سے، تو میں وہاں دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون جو قصاب کی دکان کے پاس کھڑی ہوئی ہے، اور قصاب گوشت کاٹتے گوشت کے اوپر جو چربی ہوتی ہے وہ نکال کے جب پھینکتا ہے تو وہ برقع پوش خاتون اس چربی کو لے کے اپنی تھیلی میں ڈال لیتی ہے۔ یہ منظر میں دیکھتا رہا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ خاتون یہ حرکت کیوں کر رہی ہے۔ اس کے بعد میں اس خاتون کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا، بہن آخر تم یہ حرکت کیوں کر رہی ہے کہ
گوشت کے اوپر کی جو چربی ہوتی ہے وہ قصاب نکال کے جب پھینکا تو تم اس کو لے کے اپنی تھیلی میں ڈال رہی ہو، آخر کیا بات ہے؟ وہ بتانے سے انکار کر رہی تھی۔ میں بہت اصرار کیا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی اصل میں بات یہ ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میں بیوہ ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں پال رہی ہوں۔ 6-7 مہینے گزر گئے، میرے گھر میں کبھی گوشت نہیں بنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے کہنے لگے امی جان آج ہم گوشت کھانا چاہتے ہیں، ہمیں گوشت کھلائیے۔ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اس ارادے سے میں قصاب کی دکان پہ آ کے کھڑی ہو گئی اور وہ چربی نکال کے پھینک رہا ہے تو وہ تھیلی میں ڈال رہی ہوں۔ اسی چربی کو لے جا کے ہانڈی میں ڈالوں گی اور اس کو پکاؤں گی اور اس کا شوربہ بنا کے بچوں کو کھلاؤں گی۔ اتنا سنتے ہی وہ مصری شخص کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا بہن ایک بات سن لو، میں تمہارا بھائی ہوں، جب کبھی تمہیں گوشت کھانے کی ضرورت پڑے تو اس قصاب کی دکان پہ آ جانا اور جتنا گوشت تمہیں چاہیے وہ گوشت لے کے جانا، اس کے پیسے میں ادا کر دوں گا۔ چونکہ وہ صدقے کی نیت کر لیا وہ مصری شخص، اور قصاب سے کہہ دیا کہ یہ عورت جب بھی آ جائے اس کو گوشت دے دینا۔ یہ کہہ کے اپنے گھر کی طرف نکلا وہ مصری شخص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں عجیب تبدیلی لائے۔ بڑا مغموم سا رہتا تھا، بڑا پریشان رہتا تھا، لیکن جب گھر میں پہنچا تو چھوٹے چھوٹے بچے کہنے لگے اپنے والد محترم سے ابا جان آخر کیا بات ہے، تمہارا چہرہ کھل اٹھا، تمہارے چہرے پر تازگی آ گئی ہے، آخر کیا بات ہے؟ میں وہ بات نہیں کہا بچوں سے۔ جب 4-5 مہینے مکمل ہو گئے میں امریکہ پہنچا، ڈاکٹروں نے میرے ٹیسٹ کیے تو ڈاکٹر دیکھ کے حیران رہ گئے کہ مجھے کوئی مرض ہے ہی نہیں۔ ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر دیکھ کے حیران رہ گئے کہ مجھے کوئی مرض ہے ہی نہیں۔ وہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اللہ کے بندے آخر تو کون سی دوا استعمال کر کے آیا ہے، کون سے ڈاکٹر کا نسخہ استعمال کر کے آیا ہے؟ تو اس وقت وہ مصری شخص نے کہا اے ڈاکٹروں سن لو، میں نے وہ دوائیں استعمال کی ہیں، وہ نسخہ استعمال کیا ہے آج سے 1400 سال پہلے دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ الصدقۃ ترد البلاء، کہ صدقے سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ میں نے ایک برقع پوش خاتون کی مدد کی صدقے کی نیت سے، اللہ نے میری زندگی میں تبدیلی فرمائی اور میں آپ کے پاس علاج کی غرض سے آیا اور آپ میرے سارے ٹیسٹ کیے تو دیکھ کے آپ حیران رہ گئے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ اصل نسخہ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے، میں نے اس کو استعمال کیا اور اس کو اپنی زندگی میں لایا تو اس کی وجہ سے میری ساری بیماری ہی ختم ہو گئی۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، لا علاج بیماریوں کا حل صدقے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو آدمی اپنا ایک معمول بنا لے، جب بھی گھر سے نکلے تو ایک صدقے کا ایک ڈبہ بنا لے، اس کے اندر 5 روپے 10 روپے روزانہ ڈالنے کا اہتمام کرے، یا گھر میں ڈبہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو راستے میں کوئی محتاج نظر آئے اور کوئی مانگنے والا نظر آئے تو آپ اس کو دے دیں۔ یہ میرے دوستو ایسی چیز ہے کہ بڑی بڑی مصیبتیں اس کے ذریعے سے ٹال دی جاتی ہیں۔ تو بہرحال رمضان کے اختتام سے قبل ہمیں جو کام کرنا ہے وہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام کرنا۔ علماء کرام نے لکھا ہے صدقہ فطر کی بڑی مشروعیتیں اور حکمتیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے جب صاحب ثروت حضرات، مالدار حضرات صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، وہ پیسے جب غریبوں کو پہنچتے ہیں تو وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کیسا پاکیزہ نظام ہے اسلام کا۔ میرے عزیز دوستو، اگر مالدار حضرات اپنے عائش اور آرام کے گھروں میں، اے سی کے گھروں میں رہیں اور ہمارے بازو میں رہنے والا پڑوسی ایک ایک وقت کے کھانے کا محتاج ہو اور عید کے دن اس کے لیے کھانے کا نظم نہ ہو اور ہم تو آرام دہ گھروں میں رہیں، مرغن غذائیں کھاتے رہیں اور بازو والے کے بچے ترستے رہیں، کیا ہمارا دل گوارا کرے گا؟
ہرگز گوارا نہیں کرے گا میرے بھائی۔ اس واسطے اسلام کا یہ پاکیزہ نظام ہے کہ صاحب ثروت حضرات جب صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، وہ پیسے جب غریبوں کو پہنچتے ہیں تو وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی امت کے غریبوں کے بارے میں کتنی فکر رہا کرتی تھی۔ آپ نے وہ واقعہ بارہا سنا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں بچوں کو دیکھتے ہیں کہ خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے ہیں، عید کی مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ علیحدہ کھڑا ہوا ہے، اس کے چہرے پر رنج و غم کے آثار نمایاں ہے۔ اللہ کے نبی اس چھوٹے سے بچے کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، بیٹا آج تو عید کا دن ہے اور تمہارے دوست احباب یہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں، اور تم ہے کہ علیحدہ کھڑے ہو اور تمہارے چہرے پر رنج و غم کے آثار ہیں۔ اتنا سننا تھا، اس بچے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بچہ روتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میں کس کے ساتھ عید کی خوشیاں مناؤں؟ میرے والد تو ایک غزوے میں شہید ہو گئے، میری ماں نے دوسری شادی کر لی، میں کس کے ساتھ عید کی خوشیاں مناؤں، کسے عید کی خوشیاں دکھاؤں؟ اتنا سنتے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا، بیٹا کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ محمد تیرے باپ ہو جائیں، عائشہ تیری ماں ہو جائے، حسن و حسین تیرے بھائی ہو جائیں؟ اتنا سنتے ہی وہ بچہ خوشی سے کھل اٹھا۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس چھوٹے سے بچے کو اپنے گھر لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، عائشہ یہ یتیم مدینہ ہے، اس کو نہلاؤ دھلاؤ، کپڑوں کا انتظام کرو، عطر لگاؤ، سرما لگاؤ۔ جب بچہ نہا دھو کے تیار ہو گیا اور عیدگاہ جانے کے لیے کچھ قدم ڈالنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی اس بچے سے فرماتے ہیں، بیٹا آج تو پیدل عیدگاہ نہیں جائے گا بلکہ میرے کندھوں پہ سوار ہو کے عیدگاہ جائے گا۔ اللہ کے نبی اس چھوٹے سے بچے کو اپنے کندھوں میں بٹھا کے عیدگاہ لے جاتے ہیں۔ راستے میں وہی بچے ملتے ہیں جو ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ اللہ کے نبی کے کندھوں پہ سوار ہو کے عیدگاہ جا رہا تو وہ بچے کہنے لگے، تجھے معلوم بھی ہے کہ تو کس کے کندھوں پہ سوار ہو کے جا رہا؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ شاید تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی میرے والد ہو گئے، عائشہ میری ماں ہو گئی، حسن و حسین میرے بھائی ہو گئے۔ وہ بچوں میں سے بعض بچے کہنے لگے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں بھی کندھوں پہ اٹھا کے عیدگاہ لے کے جاتے۔ اللہ کے نبی عیدگاہ پہنچے، وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹا تو آج نیچے نہیں بیٹھے گا بلکہ میرے ساتھ منبر پر بیٹھے گا۔ اس بچے کو منبر پر بٹھائے، حضرات صحابہ سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا، انا وکافل الیتیم ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہیں۔ یتیم کی کفالت کرنے والا بھی جنت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے پوری امت کو یہ تعلیم دی، ہر حال میں غریبوں کا خیال رکھنا، ان کے دکھ درد میں شریک رہنا۔ کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے، ہم درد بن کے درد نہ بانٹنا تو کیا جیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے لیے۔ میرے بھائی، ہمارے مال میں صرف ہمارا حق نہیں ہے، بیواؤں کا، بے سہارا لوگوں کا، مجبور لوگوں کا، یتیم بچوں کا بھی حق ہے۔ ہم تو مرغن غذائیں کھاتے رہے اور بازو میں رہنے والا پڑوسی ایک ایک وقت کے کھانے کا محتاج رہے، کیا یہ ہماری غیرت گوارا کرے گی؟ کتنا پاکیزہ نظام ہے اسلام کا کہ صدقہ فطر کی جب ادائیگی کا اہتمام ہوتا ہے، وہ پیسے جب غریبوں کو پہنچتے ہیں تو وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ان فقراء کو ہم حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا میرے بھائی، بہت بڑے محسن ہیں، ہمارے حق میں بہت بڑے محسن ہیں۔ اگر سارے ہی لوگ مالدار ہوتے، ہم اپنا زکوٰۃ کا پیسہ، فطرے کا پیسہ اور دوسری چیزیں لے جا کے کس کو دیتے؟ اگر سارے ہی لوگ مالدار ہوتے۔ ہمارے حق میں بہت بڑے محسن ہیں، ان کو کبھی دھتکارنا نہیں، اور کبھی بات کرنے کا موقع آئے تو محبت سے بات کرنا۔ اگر ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو معذرت کرنا، لیکن لوگ
مستحق لوگوں کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بات یہاں تک پہنچی لوگوں کی، مجھے کہنے دیجئے وہ علماء جو مدارس چلاتے ہیں اور بچوں کے انتظام کے لیے رمضان میں چندے کے لیے دکانوں پہ جایا کرتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ ان کا دورہ ہوتا ہے، ایسے مالدار حضرات اپنے اے سی کے کمروں میں اور اپنے اے سی کے روموں میں بیٹھ کے آنے والے سفراء کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ اپنے لیے مانگنے کے لیے نہیں آئے۔ اگر یہ اپنے لیے آتے مانگنے کے لیے، تمہاری بے عزتی اور تمہاری سخت کلامی کی وجہ سے قیامت کی صبح تک تمہارے پاس نہیں آتے، لیکن یہ مدارس اسلامیہ کی نشر و اشاعت کے لیے، بچوں کے پروان چڑھانے کے لیے اور بچوں کے انتظام کے لیے تمہارے دروازے پہ آتے ہیں۔ کبھی ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، ہے تو دے دو، نہیں ہے تو عذر پیش کر دو۔ تو یہ جو غرباء ہیں، یہ ہمارے حق میں بہت بڑے محسن ہیں، کبھی ان کو نہیں دھتکارنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو مت جھڑکو۔ ہوتا کیا ہے، مانگنے والے کو جب جھڑکا جاتا ہے، اس کے ساتھ سخت کلامی کی جاتی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مالداری کو بھی چھین لیتے ہیں، مالدار کی مالداری کو بھی چھین لیتے ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں قصہ لکھا ہے، بڑا عجیب و غریب قصہ۔ ایک آدمی کافی مالدار تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، مختلف کھانے رکھے ہوئے ہیں دسترخوان پہ، ابھی وہ نوالا ہاتھ سے لیا کھانے کا اور اپنے منہ کے قریب لے کے جا رہا تھا تو ایک فقیر آ گیا، آ کے دستک دیا۔ فقیر کا آنا اس مالدار کے چہرے پر ناگواری کا اظہار ہوا، اور وہ مالدار کیا ہے، اس کے چہرے پر شکن آ گئے، یہ میرے کھانے کا وقت ہے اور یہ کیا ہے، فقیر مانگنے کے لیے آیا۔ ایک دم سے گایا اور جا کے اس کو دھتکار دیا، الٹی سیدھی باتیں کر دیا۔ بہرحال وہ سائل تو چلا گیا، جانے کے بعد اب اس کی زندگی میں عجیب تبدیلی شروع ہو گئی۔ میاں بیوی بڑی محبت سے رہا کرتے تھے، لیکن دونوں میں اب تلخیاں شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ ہوا ایسے کہ دونوں میں طلاق بھی ہو گئی، طلاق بھی ہو گئی۔ اور یہ بڑا مالدار تھا، اب اس کی مالی حالت کم ہوتی جا رہی ہے، مال بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اب طلاق بھی ہو گئی، بیوی خلا بھی لے لی۔ اب ہوا ایسا کہ بیوی محترمہ عدت گزارنے کے بعد دوسرے شوہر سے شادی بھی کر لی، اور دوسرے جو شوہر تھے وہ بھی کافی بڑے مالدار تھے۔ اب ایک دن یہ دونوں بیٹھ کے، وہ دوسرے جو شوہر سے شادی ہوئی انہوں اور یہ محترمہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ابھی کھانے کا لقمہ اٹھائے تھے، منہ کے قریب لے گئے، پھر اور ایک فقیر آ کے دستک دیا۔ ابھی محترمہ سمجھ گئی پہلے جو قصہ ہوا، میں شوہر اول کی زوجیت میں تھی تو انہوں نے کچھ الٹی سیدھی باتیں کر دی جس کے نتیجے میں طلاق واقع ہو گئی، اور میں عدت گزارنے کے بعد ان کی زوجیت میں آ گئی۔ تو محترمہ کہنے لگی ذرا رک جاؤ، پہلے اس کو دے کے آئیں گے اس کے بعد کھائیں گے۔ دینے کے لیے گئی محترمہ تو دیکھ کے حیران رہ گئی، وہ مانگنے والا جو آیا تھا اس کا پہلا شوہر تھا۔ کون تھا وہ؟ اس کا پہلا شوہر تھا۔ دیکھ کے حیران رہ گئی، آ کے اپنے شوہر سے کہنے لگی دیکھو میں ایک عجیب بات سناؤں، میں جب شوہر اول کی زوجیت میں تھی تو ایک کھانے کے وقت ایک فقیر آیا تھا، تو میرے شوہر اول نے دھتکار دیا، تو دھتکارنے کے بعد ایسا ہوا کہ دونوں میں تلخیاں شروع ہو گئیں، طلاق واقع ہو گئی، میں عدت گزارنے کے بعد تمہارے سے شادی کر لی۔ اب میں کھانے کے لیے ہم دونوں بیٹھے تھے تو ایک فقیر آیا، میں اس کو دینے کے لیے گئی تو دیکھ کے میں حیران رہ گئی، وہ میرا پہلا شوہر ہے، پہلا شوہر ہے۔ یہ شوہر محترم کہنے لگے اچھا، میں آپ کو اس سے بھی ایک عجیب و غریب قصہ سناؤں، جب تم شوہر اول کی زوجیت میں تھی نا، جو مانگنے کے لیے آیا تھا نا وہ اصل میں میں تھا، وہ اصل میں میں تھا۔ اللہ نے اس کی مالداری مجھے دے دی اور میری فقیری اس کو دے دی۔ یہ سائل کو دھتکارنے کا نتیجہ ہے۔ حماقت میں نہیں رہنا، تکبر میں نہیں رہنا، میں بہت بڑا مالدار ہوں،
پیسے والا ہوں. 2 منٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو بدل لیتے ہیں میرے بھائی. جسے چاہے اللہ عزت دیتے ہیں، جسے چاہے اللہ ذلت دیتے ہیں، جسے چاہے اللہ مالدار بنا دیتے ہیں، جسے چاہے اللہ فقیر بنا دیتے ہیں. یہ سب کچھ اس کے قبضہ ہے، قدرت میں. ہاں بعض مرتبہ فقیروں کو دھتکارنا ہی پڑتا، ضروری بھی ہو گیا آج کل. بعض پیشہ ور بھکاریاں بھی ہے، ان کا پیشہ بھیک مانگنا چاہیے. لاکھوں کروڑوں روپے کے مالک ہوتے. میں نام نہیں لیتا، ہمارے محبوب نگر کا یہ قصہ ہے. ایک جماعت گئی تھی ہماری یہ قریب میں، تبلیغی جماعت، بالکل 30-40 کلومیٹر کی دوری پہ ہی ہے، اس سے کم میں جائے تو دیکھے کہ ایک خاتون یہاں پہ ہمارے محلے میں مانگنے کے لیے آتی. ہر جمعہ کو آتی ہے، خاص انداز سے مانگتی. جب وہ گاؤں کو پہنچے وہ تبلیغی جماعت والے، جا کے دیکھے تو وہ عورت پہ، خاتون پہ نظر پڑی تو سوچے کہ ارے یہ وہی خاتون ہے جو جمعہ کے دن مانگنے کے لیے یہاں آتی ہے ہمارے پاس. دیکھے کہ عالیشان گھر ہے، 3 منزلہ گھر ہے، عالیشان گھر بنا ہوا ہے، اور وہ خاتون یہاں بھیک مانگنے کے لیے آ رہی. پیشہ بنا لیے، لاکھوں کروڑوں روپے کے مالک ہیں لیکن پیشہ ور بھکاری ہیں. ایسے فقیروں کو دھتکارنا، ضرورت پڑے تو تھوڑا ہاتھ بھی چلا سکتے. ارے اللہ نے طاقت دی ہے میرے بھائی، کام کرو. یہ بھیک کئی کو مانگ رہے، سمجھاؤ ان کو محبت سے. لیکن جو واقعیتاً مستحق ہیں تو ان پر کبھی کڑوی کسیلی باتیں نہیں کرنا، محبت سے پیش آنا. تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے ذریعے سے جو معاشرے کے جو غریب اور نادار افراد ہیں، وہ جب آدمی صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتا ہے. اب صدقہ فطر دینا کتنا؟ صدقہ فطر اگر آپ گیہوں سے دے رہے ہیں تو 2.25 کلو دینا، 2.25 کلو. اس کے علاوہ جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے. اگر آپ اس سے دے رہے ہیں صدقہ فطر تو 3.5 کلو نکالنا، 3.5 کلو. لوگ کیا ہے، جب صدقہ فطر نکالنے کا مسئلہ آتا ہے تو سارے لوگ گیہوں سے نکال دیں. 2.25 کلو کی قیمت پہ اکتفا کرتے. 2.25 کلو قیمت کی کیا ہے، گیہوں کی قیمت کیا ہے؟ 60 روپے، 70 روپے، شاید 80 روپے بہت بولے تو 70-80 روپے ہے. اب یہ بتائیے 70-80 روپے میں کیا کسی غریب کی مدد ہو سکتی ہے؟ کیا وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. مالدار حضرات بھی جب صدقہ فطر نکال رہے ہیں تو گیہوں سے نکال رہے ہیں. ارے بھائی اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، کشمش سے نکالو آپ صدقہ فطر، کھجور سے نکالو. کتنا ہوتا کشمش سے نکالیں تو 800-900 روپے ایک آدمی کا فطرہ. کھجور سے نکالیں گے تو ہو سکتا ہے 500, 550, 600 روپے. جو سے نکال رہے ہیں تو 400-450 روپے. لیکن سارے لوگ مالدار حضرات، متوسط حضرات جب صدقہ فطر نکالتے ہیں تو گیہوں پہ اکتفا کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے بھی دے سکتے ہیں لیکن کشمش سے دینے میں زیادہ ثواب ہے، کھجور سے صدقہ فطر نکالنے میں زیادہ ثواب ہے. آدمی کیا ہے، ثواب کو لوٹنے کا، ثواب کو حاصل کرنے کا اہتمام کرے. یہ تو مبارک مہینہ ہے، آدمی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے ہم صرف 70 روپے دیتے ہیں اور اس پر اکتفا کرتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایک صاحب تو آ کے سنا رہے تھے، مول صاحب رمضان آ رہا تو پیسے ٹکریٹ نہیں کرتے، ایسا اڑ جا رہے ہیں مول صاحب کہ بول ہی نہیں سکتا. تو بولا کئی کو بچا دو. معلوم اتنا مول صاحب وہ تراویح کے بعد آپ ہوٹل کو جا رہے ہیں، حریض کھا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، روزانہ 500 روپے کی پتی اڑ جا رہی ہے، دکھ رہی نہیں. دوستوں کو کھلا کے 500 روپے روزانہ اڑا رہے ہیں. امت کے غریبوں کو کون کھلائے گا میرے بھائی؟ سال میں ایک مرتبہ نکالنا ہے صدقہ فطر. اور پھر کشمش سے نکالو، 850-900 روپے ہوتے ہیں ایک آدمی کے. یا اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کھجور سے نکالو 500-550 روپے. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر جو سے نکالو. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر وہ آخری جو ادنا جو چیز ہے گیہوں، پھر اس کے ذریعے سے نکالو. یہ مشورہ ہے، حکم نہیں ہے. آپ نہ بولیں گے اس سے نکالو پر نہیں، اس سے نہیں نکالنا کا، ایسی بات نہیں ہے. گیہوں سے بھی نکال سکتے ہیں.
آپ کا صدقہ فطر ادا ہوگا، لیکن کشمش سے نکالنے میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک کام تو یہ، اور صدقہ فطر کس کی طرف سے ادا کرنا؟ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے، اور آپ کے ذمے جو زیر پرورش ہیں سب کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، پیدا ہوا ہے، اس کی طرف سے بھی نکالنا ہے صدقہ فطر، سب کی طرف سے نکالنا۔ بعض لوگ صدقہ فطر کو اہمیت نہیں دیتے اور اس کا حساب بھی نہیں کرتے، ایک معمولی کچھ رقم نکال کے دے دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر گھر میں اگر 5 افراد ہیں، 5 افراد کو بھی صدقہ فطر نکالنا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، 1-2 کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں اور باقی کا چھوڑ دیتے ہیں۔ جو آپ کے زیر پرورش ہیں، جن پر آپ کی نگرانی ہے، ان سارے لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا۔ اب دینا کس کو؟ یہی مستحق لوگوں کو دینا، جو حقیقت میں مستحق رہنا، حقیقت میں غریب لوگ رہنا، ایسے لوگوں کو آپ کیا صدقہ فطر دینا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، سحری میں وہ جگانے والے آتا نا، وہ جو مخصوص انداز سے آگے وہ اٹھاتا، ایسے آدمی کو لے آ کے کیا کرتے، صدقہ فطر دیتے۔ نیت کیا کر لیتے، ان جو تنخواہ پوچھنے آتا ہے اپنی اجرت، چلو یہی نیت کر کے اس کو دے دیں گے۔ کسی معاوضے کے طور پر صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں اگر جگانے والا مستحق ہے، آپ اس کی اجرت دیتے ہوئے اگر صدقہ فطر دے رہے ہیں تو پھر اس کی گنجائش ہے، لیکن معاوضے کے طور پر اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، مساجد میں پڑھانے والے امام مؤذن جو ہوتے ہیں ان کو لے آ کے صدقہ فطر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کھاتے پیتا ہے، اچھا ہے، اس کو دینے سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر غریب ہے مؤذن، امام صاحب بھی غریب ہیں، مستحق ہیں، تو پھر آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو میرے بھائی، امام کو اور مؤذن کو کبھی یہ گھٹیا چیزیں مت دو، زکوٰۃ مت دو امام کو، غریب کو۔ بہت بڑا کام کر رہا ہے میرے بھائی، بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ مؤذن جو ہے 5 وقتہ لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی طرف بلا رہا ہے۔ اور امام کتنا اونچا منصب ہے امام کا، 5 وقت مصلی پہ ٹھہر کے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے۔ ارے اپنے عطیے کے ذریعے سے ان کا تعاون کرو۔ اگر مستحق ہیں تو دے سکتے ہیں زکوٰۃ بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ امام اور مؤذن کا اگر تعاون کیا جائے تو اپنے عطیے کے ذریعے سے ان کا تعاون کیا جائے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی امام کو ہم دے دیں، کسی بھی غریب کو جو کھاتا پیتا ہے مؤذن، اس کو دینے سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے غریب ہونا اور مستحق ہونا، ایسے لوگوں کو ہم تلاش کر کے کیا ہے صدقہ فطر نکالنے کا ہم کیا کریں، اہتمام کریں۔ یہ چند باتیں تھیں اس وقت میرے ذہن میں آئیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔